बस बीमार तो हूँ, आप देख ही रहे हैं। पहले 4 माह पहले कुछ मैं और थी, तो 4 माह में ये हाल हो गया। आज वो लोग जो हैं आपके पास आते हैं आपका हालचाल पूछने के लिए? नहीं, 4 माह तो वैसे ही मैंने पहले किसी को बताया ही नहीं। बस यही दिल में आया कि अगर मैं कहूँगी तो कोई ये समझेगा कि पता नहीं इसने क्यों हमें टच किया, या क्यों आई, क्यों कह रही है, या कुछ लेने के लिए यहाँ बैठ गई। मैं बड़ी खुददार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 16 साल हो गए मेरे शौहर की डेथ हुए। अबू बराल भी 2 साल मेरे घर में ही रहा। तारक टैडी छोटा सा था, मेरे घर में ही पला। मस्ताना जो है वो भी मिर्जा साहब के पास ही रहा। मैंने तो बाकायदा औलाद की तरह इनको प्यार किया, बच्चों की तरह इनका सहारा बनी, खाने बना के खिलाए। हाँ, बस सब कुछ किया है बहावल नगर ड्रामा करने के लिए। तो वहां से मैं आई हूँ तो मेरी वॉमिट और मतलब मेरा दिल खराब हो, पता नहीं लगा, मैं कुछ खाया ना जाए। मैं टेस्ट करवाए तो उसमें हेपेटाइटिस सी आ गया। दर्द के मैं बुरा हाल हो गया मेरा। अब आपका पे मुश्किल वक्त आया, मुश्किल वक्त में आपको ये पता चल गया कौन आपका अपना है, कौन पराया है? हाँ जी, ये तो मुझे जब मिर्जा साहब फौत हुए थे तभी पता चल गया। तब से ही अपने आप को ये झटक लिया था कि मैं औरत हूँ। क्या हाल होगा एक बेटी का जब बाप फौत होता है। तो मैं क्या रोई हुई थी, तो क्या पिट रही थी। तो मैं ड्रामे पे 7 बजे चली गई थी। उस वक्त हैजे की बड़ी बीमारी फैली थी, उसका पेट यहाँ तक फूल गया मेरी बच्ची का। तो अपनी बहन को उसके पास छोड़ के मैं शो पे चली गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, मैं इस वक्त हमारी सुपरस्टार जो हैं, लेजेंड अदाकार हैं आबदा बेग साहिबा, उनके पास बैठा हूँ। इन्होंने 35 साल जो हैं इस इंडस्ट्री को दिए, लेकिन आज जो हैं ये किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं। आज मैं इनके पास आया हूँ ताकि इनका जो हाल जो है पूछा जाए, इनसे बात की जाए और जाना जाए कि ये किस हाल में हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किस मर्ज़ में मुब्तला हैं, क्यों सोशल मीडिया पे आई हैं, क्यों कैमरे के सामने आई हैं, क्योंकि ये लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहट जो है वो बिखेरती हैं। ऐसा क्या हुआ कि अब ये लोगों के सामने आ गई हैं कैमरे पे? इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबदा साहिबा, कैसी हैं आप? बीमार हैं, क्या मामला आता है? बस बीमार तो हूँ, आप देख ही रहे हैं। पहले 4 माह पहले कुछ मैं और थी, तो 4 माह में ये हाल हो गया। पूरी उम्र आपने 35 साल लगा दी इंडस्ट्री में, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आपने बिखेरी है। आज वो लोग जो हैं आपके पास आते हैं आपका हालचाल पूछने के लिए? नहीं, 4 माह तो वैसे ही मैंने पहले किसी को बताया ही नहीं। बस यही दिल में आया कि अगर मैं कहूँगी तो कोई ये समझेगा कि पता नहीं इसने क्यों हमें टच किया, या क्यों आई, क्यों कह रही है, या तो ये अब उस दिन एकदम वैसे ही वो बच्चों से बात हो गई, वो बिलाल से। तो उसने मुझे कुर्बान आ गया मेरे पास, वो खुद ही आ गए। तो मतलब वो मेरे बच्चों की तरह हाथों में पले। तो उन्होंने वीडियो बना दी। मैं कहा मैं नहीं करना चाहती। मैंने कहा लोग कहेंगे पता नहीं, अब कुछ लेने के लिए यहाँ बैठ गई। मैं बड़ी खुददार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 16 साल हो गए मेरे शौहर की डेथ हुए। मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब जो हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर राइटर थे, मेरे शौहर, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे। तो मैं ये सब उन्हीं के हाथों के लगाए पौधे हैं जो इस टाइम माशाल्लाह सुपरस्टार हैं। और मैंने भी इनको माँ बन के प्यार किया, माँ की तरह इनके सर पे हाथ रखा, इनको साथ दिया, अपने साथ खड़ा कर के सपोर्ट की, और घरों में भी रखा। तो बब्बू बराल भी 2 साल मेरे घर में ही रहा। तारक टैडी छोटा सा था, मेरे घर में ही पला। तो मस्ताना जो है वो भी मिर्ज़ा साहब के पास ही रहा। तो मतलब वो भी दौर, वो वाले भी, तो आगे भी जो पौधा, ये सारी ये मिर्ज़ा रशीद अख्तर के लगाए पौधे। और अल्लाह जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे मैडम नहीद साहबा, ठीक है, जो मतलब वो भी बड़ी फ़नकार परस्त थी। तो हमारे सीनियर डायरेक्टर उस टाइम जितने भी थे ना, वो काम करवाना जानते थे, तो सबको सपोर्टें की। तो मैंने तो बाकायदा औलाद की तरह इनको प्यार किया, बच्चों की तरह इनका सहारा बनी, अपने घर में रखा, इनकी खिदमतें, हाँ जी, खाने बस बना के खिलाए। हाँ, बस सब कुछ किया है। इनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई तो खड़े हो गए, इनको दुख में नहीं आने दिया। हर एक के साथ इन पे से लड़ भी पड़े हैं। किसी ने इनके साथ कोई गलत किया ना तो उनके साथ लड़ाई कर दी है, लड़ पड़ी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ये देखें जी, हर चीज़ का अमल वही बंदा नहीं दे सकता। मैंने अच्छा अमाल किया ना तो ज़रूरी नहीं आपके साथ किया तो आप मुझे उसका अमल देंगे, नहीं, वो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। अल्लाह ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अवाम को भी नहीं पता था कि मैं बीमार हूँ, मैंने बताया ही नहीं। आज आप किस मर्ज़ में मुब्तला हैं? सोने में अचानक ही बस पता चला। ये 4 माह पहले ना मैं वहाँ गई बहावल नगर ड्रामा करने के लिए। तो वहाँ से मैं आई हूँ तो मेरी वॉमिट और सारा मतलब मेरा दिल ख़राब हो, पता नहीं लगा, मैं कुछ खाया ना जाए। मैं टेस्ट करवाए तो उसमें हेपेटाइटिस सी आ गया। उसके बाद रात को मैदे में बहुत
درد کہ میں برا حال ہو گیا میرا. خیر جیسے تیسے دن چڑھا تو میں پھر ادھر چلی گئی, پھر ہاسپٹل گئی, پھر وہاں جا کے میں نے معدے کا ٹیسٹ کرایا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی سارا معدہ آپ کا زخموں سے بھرا ہوا ہے, تلی پھول گئی ہے آپ کی, اور آپ نے تیز چلنا بھی نہیں ہے, تو بس آپ نے کوئی بھاری چیز بھی نہیں اٹھانی گئی, نہیں تو یہ پھٹ جائے گی, تو آپ بالکل آرام کریں, ریسٹ کریں. تو اچانک سے کیسے ہو گیا؟ مدا آپ کے محبت کرنے والے ہیں, پتہ نہیں چلا. غم میں ایک مبتلا ہے کہ جی اچانک سے جو ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے کبھی بازار کا کھانا نہیں کھایا, یہ فاسٹ فوڈ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں کبھی منہ کے ساتھ بھی لگاتی نہیں. ہاں رزق ہے, کبھی ایسے پکڑ کے کسی بچے نے دیا تو اتنا سے ایسے پکڑ کے ایسے چکھ لیا, ورنہ نہ فاسٹ فوڈ کھانا ہے نہ باہر کا کھانا کھانا ہے. میں آؤٹ ڈور بھی کہیں جاتی تھی, نہ کہیں پنڈی یا مطلب کہیں بھی جاتی ہوں, فیصل آباد گجرانوالے, وہاں لڑکے بچے کام جو کرتے ہیں نا, ان کی ایک کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی کہ بھئی تو نے بھابھی کا کھانا بیٹا تو کرو پکوا کے لے آ کے دینا کھانا. مطلب میں باہر رہ کے بھی گھر کا کھانا کھاتی تھی, باہر کا کھانا نہیں کھاتی تھی, لیکن تکلیف ہے, کیا کر سکے اللہ. اب جو ڈاکٹرز ہیں اور جو رپورٹس ہوئی ہیں اس کے مطابق کیا معاملات ہیں, اس کا سلوشن کیا ہے, کیسے علاج ممکن ہے؟ نہیں بس میں نے پتہ کیا, میں نے حکیم کا علاج شروع کیا سیدھے لفظوں میں, کیونکہ اگر میں جگر کی کھاتی میڈیسن تو میرے معدے پہ اثر ہوتا, معدے کی کھاتی تو میرے جگر پہ اثر ہوتا, اس لیے میں نے نا میڈیسن جو ہے نا یہ حکیم کی میڈیسن شروع کی, اور الحمدللہ اس میں سے یہ ہوا ہے کہ میرا ہیپیٹائٹس سی جو ہے 75,000 پہ جو پہنچا تھا وہ 30-35 تک آ گیا. ماشاءاللہ. اور اوپر سے خود پڑھائی, اور مطلب ایک بزرگ ہیں یہاں شالامار باغ کے پاس بیٹھتے ہیں, یہ ہیپاٹائٹس کا دم کرتے ہیں, وہ ان کے ہاتھ بڑا شفا اللہ نے دی ہوئی ہے, ان سے پورا 1.5 مہینہ دم بھی کروایا, ڈوری بھی انہوں نے بنا کے دی, پانی بھی دم کر کے دیا, اس سے بھی اللہ نے فرق دیا. پھر میں خود بھی بہت زیادہ. اچھا, آپ بیمار ہوئیں, آپ کے ساتھ جو شوبز انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں جن کو آپ نے پالا, جن کا آپ سہارا بنی, ان میں سے کتنے لوگ, کون کون سے لوگ آپ کے پاس آئے, آپ کا حال چال پوچھا؟ کسی نے نہیں, بس یہ ہے کہ وہ بھی سخی صاحب جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے دیکھی ویڈیو, تو وہ انہوں نے پھر وہ صابر علی گاگا کو بھیجا, تو گاگا جو خود بھی پیار دے کے کہ اپنا وہ بچہ ہے ہمارا, تو سخی صاحب نے پھر بھیجا. پھر پرسوں مجھے سیما کا فون آیا تھا, سیما خان کا, پھر اس نے بھی مجھے پیار دیا. نادیہ علی کا فون آیا, اس نے ہما علی ماشاءاللہ اللہ اس کو زندگی دے, وہ بھی. اور یہ مطلب کیسر پیا آیا 2 دن پہلے, ایسے ہی بس 5-7 منٹ کھڑا بس, مطلب اتنا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس, بھی ٹائم میں مصروف ہے نا بہت وہ. ایسے ہی آپ کو پتا کہ شوبز کی زندگی بڑی بزی ہے, تو وہ پیار دے گیا. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف یہ چاہیے کہ میں جن کو میں اپنی اولاد اور اپنی فیملی سمجھتی رہی ہوں, سب کو صرف مجھے فون کر کے پوچھ ہی لیں کہ تم کہاں ہو, کہیں نظر نہیں آ رہا, کیا حال چال ہے, کیسا وقت گزر رہا ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. مطلب اتنا تھوڑا تھا, اتنا تو میں کرتی ہوں, حق رکھتی ہوں کہ مجھے کوئی پوچھے. کتنے منتھ ہو گئے آپ میڈیسن شروع کروا لی ہے؟ 4.5 ماہ ہو گئے. ہاں جی, 4 ماہ سے مکمل میڈیسن کھا؟ ہاں جی میں کھا رہی ہوں میڈیسن کا. میں بہت. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کتنے دنوں میں یا کتنے منتھ میں آپ مکمل ٹھیک ہو؟ دیکھیں بیٹا, یہ تو پتہ ہے کیا ہے کہ یہ بیماری آتی ہے اپنی مرضی سے ہے نا, تو جاتی سلولی ہے, تو یہ پھر حکمت کا علاج جو ہے نا اس کا یہ سلو اثر کرتا ہے, لیکن یہ کہ یہ جڑ سے چیز کو ختم کر دیتا ہے. یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے, بس میں جو شفائی آیتیں ہیں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا وہ ہم کر رہے ہیں, وہ بھی سارا کچھ چل رہا ہے, بچے دعا کر رہے ہیں. اب آپ کا پہ مشکل وقت آیا, مشکل وقت میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کون آپ کا اپنا ہے, کون پرایا ہے؟ ہاں جی, یہ تو مجھے جب مرزا صاحب فوت ہوئے تھے تبھی پتہ چل گیا. لوگوں نے کنارہ کشی کی ہو؟ بس میں نے تب سے ہی اپنے آپ کو یہ جھٹک لیا تھا کہ میں عورت ہوں. میں نے مرد بن کے پھر کام کیا, اور اپنے بچوں کی تعلیمیں مکمل کرائیں, اپنی بچیوں کی شادیاں بھی کی, سارے فرض بھی ادا کیے. تو میں کسی سے کچھ نہیں کہتی, بس تھوڑی تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی. جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, آپ سے چاہنے والے جو لوگ ہیں, جو آپ کو چاہتے ہیں, انہیں کیا پیغام دیں گی جن کو فکر ہے کہ آپ دا جو ہیں صاحبہ کیسی ہیں, وہ آپ کا حال جاننا چاہتے ہیں, انہیں کیا پیغام دیں گے؟ اپنے پیاروں کو, کیونکہ میں نے ایسے بھی شو کیے ہیں کہ میرے والد صاحب کا عصر کے نماز پہ جنازہ اٹھا تو میں 7 بجے, پہلا دن تھا ڈرامے کا, اور اس میں کریکٹر جو مین تھا وہ میں کر رہی تھی. تو میں نے جنازے کے بعد میں اپنے والد صاحب کے نا, میں جنازے کے بعد فارغ ہو کے, کیا حال ہوگا ایک بیٹی کا جب باپ فوت ہوتا ہے, تو میں کیا روئی ہوئی تھی, تو کیا پٹ رہی تھی, تو میں ڈرامے پہ 7 بجے چلی گئی تھی. ہم نے ایسے قربانیاں دی. میری بچی بیمار ہو گئی,
اس وقت ہیضے کی بڑی بیماری پھیلی تھی, اس کا پیٹ یہاں تک پھول گیا میری بچی کا. تو میں ہاسپٹل میں اس کو داخل کروا کے, چھوٹی سی تھی وہ, تو اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کے میں شو پہ چلی گئی. بڑی اسٹرگل کی, بڑی سخت محنت کی. بڑی اس وقت پتہ کیا تھا, اس وقت یہ نہیں تھا نا کہ چلو گانا کرا لو کوئی گل نہیں, اس وقت یہ تھا کہ جو کریکٹر کوئی کر رہا ہے نا, اس کریکٹر کے بغیر ڈرامہ ہی نہیں چلتا تھا, کیونکہ وہ ایسے موتیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی تھی, ڈرامہ لنک ہوتا تھا. تو مرزا صاحب نے بڑا جھجک کے مجھے کہا, جب میرے والد صاحب ہوتے تو کہتے بیگم کیا کرنا ہے, میں کہ مرزا صاحب, میں کہتے تیرے بغیر ڈرامہ نہیں ہونا, کیونکہ مین سٹوری تیرے سے. ماشاءاللہ آپ نے عزت حاصل کی, ابھی بھی ماشاءاللہ بڑی عزت ہے آپ کی, لوگوں نے بڑا پیار دیا ہے. ناظرین, یہ عابدہ بیگ صاحبہ ہیں جنہوں نے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیری, خوشیاں بکھیریں, لوگوں کو خوش کیا, لوگوں کی خدمت کی. آج یہ بیمار ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں ان سے بات نہیں کرتے, بہت سارے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا, ان کی بات سنی, ان کا حال پوچھا, ان کا احوال پوچھا. کچھ اور کہنا چاہتی ہیں آپ؟ بس میں سب اپنے جتنے پیارے ہیں میرے عوام کے لوگ, جو جن کو میں ہنساتی رہی ہوں, خوشیاں بانٹتی رہی ہوں, کہ میرا حق بنتا ہے آپ پہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں بس, کہ اللہ مجھے شفا دے دے, کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ جتنے منہ سے آمین نکلے گا یا دعا نکلے گی, پتہ نہیں کس کی نکلی, دعا قبول اللہ کر لے, بس مجھے اللہ شفا تعالیٰ دے دے. انشاءاللہ آپ کو صحت ملے گی. ناظرین, آپ جو ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا, اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو صحت دے, آپ دوبارہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیریں اور دوبارہ اپنی زندگی پہلے کی طرح جئیں, اور سارے معاملات ویسے چلیں, خوشی ہنسی زندگی جو ہے اپنی گزاریں. ناظرین, اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجیے گا, اور عابدہ بیگ صاحبہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ کو صحت والی زندگی جو ہے وہ دیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.